جی عمران خان سے ملاقات بالآخر ہو چکی ہے فیملی کی، اور عمران خان نے انتہائی اہم ترین حکم جاری کیا ہے۔ عمران خان نے اگلے لاہے عمل کے حوالے سے، اگلے پلان کے حوالے سے کیا ڈائریکشنز دی ہیں؟ جی بتائیے گا، آپ کی ملاقات ہوئی، کیا کہتے ہیں خان صاحب نے کیا کہا؟ پہلے ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں کہ یہاں پہ کئی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ایک چیز کلیریفائی کر لوں، یہاں لگتا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے، کیونکہ آپ کے جرنلسٹ نے آ کے ایک سوال ہمارے سے کئی دفعہ آج بارہا پوچھا ہے، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ منگل کے دن اڈیالہ کے باہر نہیں آنا، اور عمران خان اس پہ کافی ناراض ہوئے کہ یہ کون آ کے کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ سارے جرنلسٹ ہمیں پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان نے لوگوں کو منع کیا؟ عمران خان نے کسی کو نہیں منع کیا۔ ہاں، یہ عمران خان نے کہا تھا، ہم نے ان کو کہا تھا پہلے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ دیکھیں اچھا نہیں لگتا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی حاضری لگتی ہے یہاں پہ، لوگ کہتے ہیں نا کئی لوگ جا کر ان کو اندر جا کے جو بھی بتاتے تھے، تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ تاریخیں جو عمران خان اور بشرا بی بی جیل میں ہیں، ان کی تاریخوں کے لیے پارٹی کو انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے، اور کہ جب ہماری کیسز کی تاریخ نہیں لگ رہی ہے، اور اس کے لیے آپ ہائی کورٹ میں جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوتے ہیں یہ ریڈ زون میں جا سکتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جائیں وہاں پہ، اور وہاں سے کورٹس کے کو اوپر پریشر تو ہونا چاہیے کہ ناحق 11 مہینے ہو گئے ہیں، عمران خان کی القادر کی بھی نہیں ڈیٹ دے رہے، عمران خان کی جو توشہ خانہ کا ایک کیس لگا ہوا ہے جج منہاز کے پاس، وہ بھی تاریخ نہیں دے رہے، تو اس سے عمران خان نے اس کے اوپر تو بالکل کہا ہے کہ سب کو ادھر جانا چاہیے، لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ یہاں پہ منگل کو نہ آیا کریں، اور جو بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب میری بہن آپ کو بتائیں گی کہ انہوں نے اور کیا کہا ہے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پہلے ہم نے ان کو میں نے جتنی اپڈیٹ دے سکتی تھی تھوڑی بہت وہ دی، ان کو کچھ پتہ تھا، کچھ باقی ہم نے ان کو بتایا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ یہ مذاکرات کا، انہوں نے کہا جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا دیکھیں مذاکرات ہم نے اس جعلی حکومت فارم 47 کی حکومت کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے سہیل آفریدی کا تو سنا تھا نا کہ جب پرائم منسٹر کہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا تو پھر آگے سے کیا بات رہ جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے تو کبھی بات ہو ہی، ان کے ساتھ تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ کہتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے جب باتیں کی بھی، جب کی کہتے فائدہ تب نہیں ہوا جتنی لوگوں نے، جب بات انہوں نے پچھلے 3 سال، کہتے 3 سال مجھے ہونے لگے ہیں جب سے یہ سختیاں کر رہے ہیں، تو کہتے جب بھی شروع کی انہوں نے اور ظلم پی ٹی آئی پہ زیادہ کر دیا۔ پی ٹی آئی کوئی بات نہیں کرے گی کسی سے، نہ فارم 47 کے ساتھ بات کرے گی، نہ والی حکومت کے ساتھ بات کرے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی بات کرے گی۔ جو بھی بات ہوگی وہ الائنس محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر ان کے ذریعے ہوگی، جو وہ کریں گے، اور کہتے پی ٹی آئی کو انہوں نے بند کر دیا، منع کر دیا۔ خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آپ ان سے بات کریں؟ نہیں، کہتے جو بھی ہوگی وہ ان کی وہ کریں گے، یعنی پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، فیصلہ وہ کریں گے، فیصلہ وہ کریں گے۔ اچھا، مطلب تھا کہ اگر کوئی بات چیت ہوگی تو وہی کریں گے، الائنس کرے گا، پی ٹی آئی کسی سے نہیں بات کرے گی۔ آگے میں صرف پیغام دے رہی ہوں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا بتایا کہ دیکھیں جتنی قید تنہائی اور جتنا ظلم اور جن حالات میں خان صاحب اور بشرا بی بی کو رکھا گیا ہے، وہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی قیدی کو ایسے نہیں رکھا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں اس کے باوجود کہتے ہیں ہم تیار ہیں، ہم قید منظور ہے، وہ کہتے ہیں ہم قید میں رہ لیں گے، موت آ جائے، مگر کہتے ہیں ہم غلامی کسی طرح قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے پھر بتایا، انہوں نے کہا جی ایک دنیا کی ہسٹری دیکھیں، تاریخ دیکھیں، اس میں قوموں کی تاریخ، جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں کہ جب تک
उन कौमों का हाल तब तक तब्दील नहीं होता जब तक वो ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार नहीं करते कि जो कहते हैं लिबर्टी और डेथ, या लिबर्टी या आज़ादी या मौत। जब तक हम अपने आप को इस तरह एज अ कौम, एक कौम के तौर पर अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं करेंगे ना, हम इसी तरह इनके जो आजकल जो देख रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारी आज़ादी, हर तरह की आज़ादी ख़त्म हो गया, तब तक कहते हैं आज़ादी नहीं होगी। तो इसलिए ये उन्होंने कहा कि आप हाँ अच्छा, और फिर उन्होंने सलमान राजा के लिए दिया। उन्होंने कहा कि मुझे सलमान राजा पे मुकम्मल भरोसा है, उनके ज़रिए कहते मेरे पार्टी को पैगाम जाएगा। और उन्होंने उनके लिए कोई पैगाम और भी दिए हैं, वो तो उनको डायरेक्ट उनको देंगे। तो मगर ताकि कि उनको ये बताया कि बड़ी कन्फ्यूजन मची हुई है, बाहर बहुत कन्फ्यूजन है, कोई कुछ पार्टी के मामलात के बारे में कुछ, क्योंकि असल में मसला है कि मुलाकात नहीं हो रही ना, लोगों को रोका हुआ है। तो इसने कहा जी इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कहा कि सिर्फ सलमान राजा के ज़रिए पार्टी को पैगाम जाएगा। शाह महमूद कुरैशी के बारे में, मुलाकात के बारे में बताया कि उनकी मुलाकात हुई और कैबिनेट के बारे में कुछ बात हुई। जो ये उस्मा ने, तुमने क्या देखिए मुज़ाकरात, उन्होंने कहा जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे किसी से। वो जो वही उन्हीं से बात शुरू की थी कि किसी के साथ मुज़ाकरात पीटीआई नहीं करेगी, चाहे फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, पीटीआई कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। के हवाले से कोई पैगाम दिया है मैडम? नहीं, सलमान अकरम राजा के जरिए सारे पैगाम दिए। अच्छा उस्मा साहब, लास्ट वीक आपने कहा कि जो अलायंस से फैसला करेगी वही होगा, तो पीटीआई उस अलायंस के फैसले को मानेगी? वो अलायंस के जरिए सब कुछ होगा, अलायंस अनाउंस करेगी तो उनसे अलायंस जो भी फैसला करेगी पीटीआई उनको सपोर्ट करे। नाजरीन, इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिए वो डॉक्टर उस्मा के ज़रिए आए। जारी रहेगी और इंशाल्लाह इनकलाब आएगा। थोड़ा सा आप पीछे हो जाओ।